اب ہمیں اگلی 2 دہائیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس میں کیا تخلیقی کام کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2025 میں اب دنیا اور عالم اسلام جن سے ہم اپنی کوئی شناخت رکھتے ہیں، اس کی سمت کے تعین کے بھی بہت بڑے مسائل ہیں۔ اس لیے میں نے کوئی 7 عنوانات لکھے ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ وہ اس نئی سمت کا ایک آغاز ہو سکتے ہیں، اور وہ 1 دہائی میں بھی، اگر 5 دہائیوں میں یہاں پہنچے ہیں تو 1 دہائی میں کم از کم اس سمت کی جانب سفر شروع ہو سکتا ہے ایک اچھا۔ اس میں پہلی چیز جمہوریت کا تصور ہے۔ جب یہ سمت طے ہو رہی تھی تو جمہوریت کے بارے میں بڑی گہری گفتگو ہوتی تھی۔ میں وہ جو ابتدائی 20 سال کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے 20 سال کی، اس تک پہنچنے سے جمہوریت کی خوبیاں، خامیاں، اس کے مختلف طریقے، اس کے مقاصد، رفتہ رفتہ ایک ایسی دنیا ابھری کہ جس میں جمہوریت ایک دین بن گیا، جس کے بارے میں ایمان لانے کی گنجائش تو تھی، دوسرا ایسا دین جو ابھرا وہ قومی ریاست کا دین تھا۔ قومی ریاست ان استعمار سے نکلنے کے لیے بہت سی دنیا کی عملی ضرورت تھی۔ چنانچہ قومیت کے تصور پہ بھی اس سے پہلے 20 سال اور وہ 20 سال بہت نظری گفتگو ہوتی تھی، اور جغرافیائی قومیت کا ادیان کے ساتھ، خاص طور سے اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پر بھی بہت گفتگو ہوتی تھی۔ اس کے حسن و قباح پہ گفتگو ہوتی تھی، وہ بجائے خود دین نہیں تھا۔ تیسرا انسانیت کا تصور، ہیومینٹی اور ہیومنزم، یہ بھی رفتہ رفتہ ایک دین بن گیا، چونکہ بنی نوع انسان اس سے مختلف ہے جسے آج ہم انسانیت کہتے ہیں۔ انسانیت کو ایک سمجھنے کا مطلب یہ استبداد ہے، اور وہ ایک کا استبداد جب استعمار کی ایک نئی شکل پیدا ہوئی کہ جس میں 4، 5، 6 استعماری قوتوں کی بجائے ایک سربراہی میں دنیا پر حکومت، اور اس میں اللہ کی حکومت کا، اللہ کے ہر چیز کے اوپر غالب ہونے کے تصور کی نفی میں انسان پرستی اور انسانیت میں فرق مٹ گیا، تو خود وہ بھی ایک دین بن گیا جس پر گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر بھی یہ بھی محل نظر ہے، اور اس پہ بھی نئے سرے سے غور ہونا چاہیے۔ چوتھا، اس سارے دور میں مادی ترقی ایک دین بن گیا۔ کامیابی اور ناکامی کی کسی ملک کی یا کسی فرد کی، اس کا معیار ڈیولپمنٹ کا تصور بن گیا۔ اور اگر میں اس طرح کے کثرت ادیان والے ادیان کی بات کروں تو خود ڈیولپمنٹ ایک پیمائش کے طور پہ کامیابی اور ناکامی کا، یہ بھی ایک دین بن گیا جس کے بارے میں مختلف آراء کی گنجائش کسی باعزت محفل میں نہیں ہو سکتی۔ پانچواں، جس نے بہت متاثر کیا ہم سب کو، وہ تاریخ کا ایک خاص تصور کہ جس میں انسان کی حیثیت سے ترقی کی جانب منتقل ہے۔
ماضی کمتر ہے، یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے اور مسلسل آگے ہی بڑھا جا رہا ہے، اس میں مد و جزر کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ ماضی کی نفی، اس کو تاریخ سمجھنا اور چلتے ہوئے کل کو، وہ کیسا بھی کل ہو، اس کو ماضی کی نسبت منور سمجھنا، تاریخ کا یہ یک سمت تصور، یہ بھی اس کا اتنا اثر ہے کہ یہ اس پہ بھی کسی باعزت محفل میں میری اپنی رائے میں تحقیق اسی موضوع پہ ہونی چاہیے مستقبل کی جس پہ اس وقت کی کسی باعزت محفل میں دوسری رائے کی گنجائش نہ رہی ہو۔ تو آپ کو حوصلے سے اس دوسری رائے کے بارے میں گفتگو کرنے کا علم بھی ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو نسبتاً اتنی تصوراتی نہیں ہیں، عملی ہیں۔ لیکن آخری دو چیزیں میرے خیال میں عقلی اور الہامی علوم کا امتزاج کیسے ہو سکتا ہے، اور علم کیا ہے، اور علوم کیا ہیں، ان میں سے کیا ایسی چیز ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن کیا ایسے ہیں جن کو توڑا جا سکتا ہے۔ تو خود علم کے ذرائع کے طور پہ عقل اور الہام، یعنی ایویڈنس بیسڈ اور غیب، اس کا کیا ایسا امتزاج ہے کہ جو انسانیت ان بنی نوع انسان کے معنی میں کہ اس کے لیے ایک رحمت کا باعث ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا باعث ہو سکتا ہے کہ عقل بھی ہو اور الہام بھی ہو، اور ان کا جو مرتبہ طے ہے اسی مرتبے کے مطابق ہو۔ سلطنت اور تہذیب کا امتزاج کیسے ہو؟ کیا سلطنت تہذیب کو تشکیل دینے والی سمجھی جائے یا تہذیب سلطنت تشکیل دینے والی سمجھی جائے؟ اس میں کس کی کو تراش خراش کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، اس کو زیادہ بڑی حقیقت سمجھنا، وہ تہذیب ہو یا سلطنت ہو، یہ 7 ایسے مسائل ہیں جو میرے ذہن میں آئے کہ جو ہم اپنے روزمرہ کی حکومت جس سانچے میں بہت بن گئے ہیں، اس میں حوصلہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کی نظر بلند ہو، جیسا کہ پاکستان کی تشکیل کے وقت خود پاکستان کی اس قومی ریاست کی تشکیل کا معاملہ تھا، پھر اس کی سمت کا معاملہ تھا، پھر اس پر کسی حد تک اتفاق رائے ہونے کے بارے میں اس کے مختلف اعمال کا معاملہ تھا۔ لیکن اس نئی دنیا میں مجھے خیال ہوا کہ اگر ہم نے کوئی چیز سوچنی ہے تو اس کے لیے یہ 7 موضوعات ہو سکتے ہیں۔